بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور ہمارے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی، امام، مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت
ولا تعداد درود و سلام کے بعد رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے کلکتہ کی اس سرزمین پر منعقد دین حق کانفرنس کے اس آخری مرحلے اور آخری گفتگو کے موقع پر قرآن مقدس کی سورہ تحریم کی غالباً 6ویں آیت نمبر 6 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، خود کو بھی اور بیوی بچوں کو بھی، اپنی ذات کو بھی اور اپنے ماتحتین کو بھی جہنم سے آزاد کرا لینے کا اور بچا لینے کی فکر کر لینے کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مومنو تم اپنے آپ کے وجود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن تم خود ہوگے، جس میں جلائی جانے والی چیز کوئی تیل نہیں، کوئی پیٹرول نہیں، کوئی کسی طرح کا کوئی اور ایندھن نہیں، بلکہ تمہارے اپنے وجود سے اس کی آگ جلائی جائے گی، والحجارہ، اور باقی کا کام پتھروں سے لیا جائے گا۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو کہ نبی اکرم ہادی اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے انتہائی ہلکے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا جہنم کا سب سے انتہائی ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا، اس بدبخت کو ہوگا جس کو آگ کی صرف 2 جوتیاں پہنا دی گئی ہوں گی، آگ کی صرف 2 جوتیاں پہنا دی گئی ہوں گی، لیکن ان 2 جوتیوں کی جلن کا عالم یہ ہوگا، اس قدر تپش ہوگی کہ اس نے جوتیاں پیر میں پہن رکھی ہوں گی، لیکن جلن کا یہ عالم ہوگا کہ اس کے سر میں رکھا ہوا بھیجا اور اس کی یہ کھوپڑی اس طرح سے پکے گی جس طرح سے چولہے پر رکھا ہوا سالن پکتا ہے، اور اس کے ماتھے سے ایسی کھدکھدانے کی آواز ابھرے گی جیسا چولہے پر رکھی ہوئی دیگچی میں سے کھدکھدانے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اور اس پر زیادہ یہ کہ یہ گنہگار، یہ بدبخت جسے جہنم کا انتہائی ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا، یہ سوچے گا کہ شاید پوری جہنم میں مجھ سے زیادہ عذاب کسی کو نہیں ہو رہا ہے۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔
کس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کہا لوگو جہنم کو یاد کر کے رو لو، آنسو بہا لو، اس لیے کہ قیامت والے دن جہنمی جہنم میں روئیں گے، اس قدر روئیں گے، اس قدر روئیں گے کہ جسم میں رکھا ہوا آنسوؤں کا خزانہ ختم ہو جائے گا اور آنسوؤں کی جگہ جسم کا خون رسنے لگے گا، اس پر بھی اس قدر روئیں گے، اتنا خون بہے گا آنسوؤں کی جگہ آنکھوں سے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اس قدر خون بہے گا، اس قدر خون بہے گا کہ اگر ان کے خون میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو کشتیاں چلنے لگ جائیں گی۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ کس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو؟ محمد الرسول اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ ہو، تاکہ دو باتوں کا پتہ چلے۔ ایک تو یہ کہ آپ جاگ رہے ہیں، باتیں سر سے اوپر نہیں جا رہی، سر میں جا رہی ہیں، اور دوسرا کہ اللہ ان لوگوں کو معاف فرمائے جو آسمان و زمین سے بڑا طوق الزام کا ہم شہدائیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ درودوں کے منکر ہیں۔ میں اس سلسلے اور اس راستے پر جانا نہیں چاہتا۔ جب بھی کبھی دوران تقریر میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی رہنما و رہبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد آئے، اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، پیاس کے مارے جب جہنمی اللہ سے آرزو کرے گا اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان منہ سے باہر نکل کر اتنی طویل اور لمبی چلی جائے گی کہ کوئی تیز رفتار 3 دن تک چلتا رہے تب بھی وہاں نہیں پہنچے گا۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، نقشہ کھینچ کر بتایا کس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم۔ جہنمی کے لیے رب العالمین کی آواز گونجے گی، اس کو پکڑو اور پکڑنے کے بعد بیچوں بیچ جہنم میں کھڑا کر دو۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، اس کو بیچوں بیچ جہنم میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اب رب العالمین کا حکم صادر ہوگا کہ اب اس پر گرم کھولتے ہوئے پانی کا تڑیڑا چھوڑو۔ کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سر پر گرم کھولتے ہوئے پانی کا تڑیڑا پڑتے ہی اس کا دماغ پھٹ جائے گا اور اس پانی میں اتنی جلن اور تپش ہوگی کہ پیٹ میں جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے اس کی آنتیں تک پاخانے کے راستے سے کٹ کر نیچے گر جائیں گی۔ اور جب اس کو پیاس لگے گی، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ کس جہنم سے؟ جب اس جہنمی کو پیاس لگے گی، مدتوں کے بعد پانی دیا جائے گا۔ یہ ہمارا لذیذ اور ٹھنڈا پانی نہیں، کیسا پانی؟
फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, गरम खोलता हुआ पानी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इसको पानी का आबखोरा दिया जाएगा। अभी ये पिएगा नहीं, पीने के लिए सिर्फ कटोरे को, प्याले को होंठ तक लाएगा। इस प्याले में, आबखोरे में इतनी जलन होगी कि अभी पानी पिया नहीं है, सिर्फ होंठ से नजदीक करने पर ये ऊपर का जो होंठ है ना, ये सूजकर गुद्दी तक पीछे चला जाएगा, और नीचे का होंठ सूजकर नाफ के भी नीचे चला जाएगा। इस जहन्नम से अपने आप को बचा लो। और आप जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह न करे, कभी न करे, कभी न करे, रब हमें जहन्नम को देखना भी नसीब न करे। रब्बे जुल जलाल बाल बाल हमें महफूज रखे। लेकिन तसव्वुर कीजिए कि ये गत आपकी बनी हुई है, सर फटा हुआ है, पाखाने के रास्ते से आंतें निकली हुई है, और ये ऊपर का होंठ सूजकर गुद्दी के भी पीछे चला गया, और नीचे का होंठ नाफ के नीचे, और जुबान इतनी लंबी है कि लोग उसके ऊपर चल रहे हैं, और आंखों से आंसुओं की जगह खून की नदियां बह रही है। थोड़ी सी देर के लिए सोचिए, ये उसके अजाब का हल्का सा तज़किरा है, वरना कुरान और सुन्नत में एक लंबी दास्तान है वहां के अजाब की, संगीनियों की। और ये ऐसी जगह है कि जिसका बाज हिस्से से अल्लाह से पनाह मांगता है कि अल्लाह इसमें जो आग जल रही है वो इस हिस्से में मत जलाना। थोड़ी सी देर के लिए ये गत आपकी बनी हुई है, क्या आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? ये वजूद और ये जिस्म जो दुनिया की इंतहाई हल्की आग की एक चिंगारी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो बरसों तक जलाई हुई काली भुजंग आग, जिसका बाज हिस्से से पनाह मांगता है, उसको बर्दाश्त करने के काबिल है? बर्दाश्त कर सकते हैं? तो फिर क्या करना है? इसके लिए इस जिंदगी में हमें अपने आप को उस जहन्नम से बचाने का सामान तैयार कर लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं, यहां पर रोशन ज़मीर, रोशन दिमाग तबका बैठा हुआ है। हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आदमी को अल्लाह के इस अबदी कैद खाने जहन्नम का मुंह देखना पड़ेगा अपने गुनाहों की पादाश में। अपने गुनाहों की वजह से इस जहन्नम से हम किनार होना पड़ेगा। तो आइए इस मुख्तसर सी और आखिरी गुफ्तगू में सोचें, इस तरफ को चलें, अपनी तवज्जुहात को मबजूल करें। वो कौन से गुनाह हैं जिनकी पादाश और नतीजे में आदमी को अल्लाह के इस भयानक कैद खाने से हम किनार होना पड़ेगा, जहन्नम का मुंह देखना पड़ेगा। वो कौन से असबाब हैं, वो कौन से दवाई है, वो कौन से काले करतूत हैं जिनका नतीजा इस जहन्नम का दाखिला होगा। जब इस सिलसिले में हम अपनी तवज्जुहात को मबजूल करते हैं तो सबसे पहला गुनाह और कायनात का सबसे बड़ा गुनाह कि जाओ दोस्तों, रूए जमीन के ऊपर और आसमान की इस छत के नीचे, इससे बड़ा कोई गुनाह इस्लाम में मौजूद ही नहीं है, जिसकी पादाश और जिसके नतीजे में आदमी को इस जहन्नम का मुंह देखना पड़ेगा। न सिर्फ ये कि इसका मुंह देखना पड़ेगा,
بلکہ ابد الآباد خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں اس کی سزاؤں کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ کائنات کا ایک ہی گناہ، سب سے بڑا گناہ، کہ جس سے بڑھ کر کوئی اور گناہ موجود نہیں ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ ہے شرک۔ کیا ہے دوستو؟ وہ ہے شرک۔ یہ ایک ہی گناہ ایسا ہے کہ باقی جتنے گناہ ہیں جو معاشرے، سماج اور سوسائٹی میں رات دن ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی گناہ ایسا ہے کہ اگر اس کو کرنے والا، اس کے مرتکب کو توبہ کی توفیق میسر نہ ہوئی اور وہ اسی حال میں مر گیا، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، باقی جتنے گناہ ہیں رب چاہے گا تو اس کی رحمت کا ایک جھونکا ساری کائنات کے گناہوں کو اٹھا کر پھینک دے گا۔ لیکن جس نے شرک کیا اور پھر اسے توبہ کی توفیق میسر نہیں ہوئی، اس آدمی کی بخشش کا کوئی امکان اور چانس باقی رہتا۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ ہم کہیں گے لوگ بگڑ جاتے ہیں، ہماری دعوت فکر ہے ساری کائنات کے مسلمانوں کے نام، بالخصوص اس طرح کے قرآن و سنت کے اسٹیٹ سے ہم ساری امت مسلمہ کو ایک دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی رگوں میں اسلامی غیرت کا خون دوڑ رہا ہے اور آپ کے سینوں میں اسلامی شرم و حیا کا دل دھڑک رہا ہے، تو اللہ آپ کو توفیق دے تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو اس کے صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ جائیے۔ کوئی غلط بات کہی ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، یہ ہمارا دستور ہدایت ہے۔ یہ ایک ہی گناہ ایسا ہے، باقی سارے گناہ رب کی رحمت و مشیت سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن جس نے شرک کیا اور پھر اسے توبہ کی توفیق میسر نہیں ہوئی، اس آدمی کی بخشش کا کوئی چانس اور امکان باقی رہتا۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا، کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں رب چاہے گا، اگر رب چاہے گا سب کو معاف کر دے گا، لیکن جس نے شرک کیا پھر اسے توبہ کی توفیق میسر نہیں ہوئی، رب کا قرآن کہتا ہے اس آدمی کی بخشش کی کوئی گنجائش باقی رہتی، فقط ضل ضلالا مبینا۔ رب ذوالجلال نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جہنم سے دوری کا مطلب ہے حصول جنت، جو مومن کا منتہا نظر ہے۔ اس کائنات میں آنے کا اور اسلامی پابندی میں جینے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جنت ہاتھ آ جائے، لیکن جاؤ دوستو، جس نے شرک کیا اور پھر توبہ کیے بغیر وہ مر گیا، مرد ہو یا عورت، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے یہ آدمی کبھی جنت میں داخل ہو سکتا؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا
اور توبہ کیے بغیر مر گیا، رب ذوالجلال نے اس پر جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ایک ہی گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے رب ذوالجلال آدمی کا، مرد کا، عورت کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، کوئی عمل قبول نہیں کرتا، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کی زکوٰۃ و صدقات قبول۔ کوئی عمل آدمی کا اللہ کے یہاں اس کو کام نہیں دے سکتا۔ اور اس سلسلے میں ہم تو کیا ہیں، ہمارے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب اس بات کو سمجھانا تھا تو پہلے سورہ الانعام میں 18 انبیاء کا نام لیا، جس میں اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑے جگر گردے کے مالک پیغمبر ہیں۔ اللہ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا لَإِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 نبی بھی اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک کرتے تو ان 18 کی نہ نبوتیں انہیں کام آتی، نہ ان کے نماز روزے اور صدقات کام آتے، ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، اس کائنات میں روئے زمین کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے، زمین میں، زماں میں، مکی میں، مکاں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، کوثروں میں، ریگزاروں میں، بیر و بر میں، خشک و تر میں، سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ اور بولو تو صحیح، اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے، کہ جس کے بارے میں وہ خود فرماتا ہے لم یکن لہ شریک فی الملک لا یشرک فی حکمہ احدا لیس کمثلہ شیء۔ ساری کائنات میں نہ اس جیسا کوئی، نہ اس کی برابری کا کوئی، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک، نہ اس کے اس سارے کارخانے قدرت میں کسی کی ساجداری۔ انوکھا، نرالا، سب سے بڑا، سب کا حاکم، سب کا داتا، سب کا مشکل کشا، سب کا حاجت روا، سب کا دینے والا، سب کا لینے والا، سب کا مارنے والا، سب کا زندگی عطا فرمانے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے۔ لیکن میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ کے بعد، اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ سے اوپر بھی نہیں، اللہ کے بعد کائنات میں اگر کسی کا مقام بڑا ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ رب العالمین نے جب اس بات کو سمجھانا تھا، اس شرک کو سمجھانا تھا، رب العالمین نے اپنے بعد کی سب سے بڑی ہستی کو میدان میں رکھ کر 2 ٹوک لفظوں میں اعلان کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی سن لو، اگر تم سے بھی شرک کا ارتکاب ہوا ہوتا، ذرہ برابر بھی شرک کیا ہوتا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل سارے کے سارے برباد ہو جاتے، اور ظالموں، نقصان زدہ لوگوں، جہنمیوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیتا۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو۔ کائنات کا یہ ایک ہی گناہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ موجود۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا کوئی بڑا گناہ ہے تو وہ شرک۔ نبی اکرم ہادی برحق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم،
بتلائیے کائنات کا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، پیدا وہ کرے اور شکریہ کے سجدے تم کسی اور کے سامنے جا کر کے آؤ۔ پیدا وہ کرے، خالق وہ ہے، اور سجدہ سلامی کسی مخلوق کے سامنے ادا کی جائے، اسی کا نام شرک۔ لوگ کہتے ہیں شرک کیا ہے؟ پوری زندگی شرک میں مبتلا اور آج تک پتہ نہیں شرک کس کو کہتے ہیں۔ شرک کو سمجھنے کے لیے اسلام کے پہلے اور بنیادی عقیدے توحید کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، جو اس دین کا، اس شریعت کا، اس مذہب کا بیج ہے۔ اور الحمدللہ آپ سارے لوگ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کیڑے لگا ہوا بیج کبھی اگ نہیں سکتا۔ کیڑے لگا ہوا بیج کبھی اگ سکتا، اور جب اگ نہیں سکتا تو اس کے پھل دینے کا سوال ہی پیدا ہوتا۔ اور اس توحید کے بیج میں، اسلام کے اس بیج میں، اس کو کھوکھلا کرنے والے، سڑانے والے جو کیڑے سرایت ہوتے ہیں، وہ کیڑے شرک کے کیڑے۔ کھوکھلا بیج کبھی اگ نہیں سکتا، اور اگ نہیں سکتا تو اس کے پھل دینے کا سوال ہی پیدا ہوتا۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کلکتہ کے روشن ضمیر کلمہ گو، کلمہ شریک بھائیوں اور بہنوں، ہماری اس دین حق کانفرنس اور اس اسٹیج کے توسط سے آپ سب کو دعوت فکر ہے کہ عقیدے کے تعلق سے اللہ آپ کو توفیق دے تو قرآن کریم کو اس کے صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ جائیے۔ ایسا اس لیے کہتا ہوں کہ جس دن یہ بھولی بھالی عوام، یہ پبلک قرآن کریم کو اس کے صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے لگ جائے گی تو انشاءاللہ دن تو دن ہے، رات کی تاریکی اور اندھیرے میں بھی عقیدے کے نام پر آپ کو کوئی گمراہ کرنے کی ہمت کر سکتا؟ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، یہ ہمارا دستور ہدایت۔ اور عقیدہ توحید مختصر لفظوں میں نام ہے اس اقرار کا، اس اعلان کا، اس اظہار کا، اس للکار کا اور اس عملی کردار کا کہ اس ساری کائنات میں ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ صرف اللہ ہے۔ ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ کون ہے؟ اونچی آواز سے کہیے، ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ کون ہے؟ اور اس ساری کائنات میں ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اسی کا نام عقیدہ توحید۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ساری کائنات میں ہمارا دینے والا بھی اللہ، اور لینے والا بھی، مارنے والا بھی، زندگی عطا فرمانے والا بھی، نفع دینے والا بھی، نفع کو نقصان سے بدلنے والا بھی، اور نقصان کو نفع سے بدلنے والا بھی، خوشحالیوں کا دینے والا بھی وہ، اور خوشحالوں پر بدحالیوں کے انقلاب پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کے سوا کائنات میں کوئی اور موجود، دستگیر و کارساز بھی وہ جس سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لے کائنات کی کوئی طاقت اس کو پھر اس کا ہاتھ پکڑ سکتی۔ وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، جس کی رب مدد کر دے اسے پھر کائنات کے سہاروں کی ضرورت رہتی، اور جسے رب ٹھکرا دے ساری کائنات مل کر اس کی مدد کر سکتی۔ بگڑیوں کو کون بناتا؟ گرے ہوا کو کون تھامتا؟ پست کو بالا کون کرتا؟ گرے ہوا کو کون اٹھاتا؟ قرآن سے پوچھو،
قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ نے چیلنج کیا ہے. چیلنج کون ہے جو مضطر و بے قرار بستر مرض پر تڑپتے ہوئے موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا لوگوں کی دلوں کی دھڑکنوں کو سن لیتا, وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور ان کی تکلیف کو دور کرتا. اِلٰہ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اللہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون, تم میں سمجھ ہی کم. میں نہیں کہتا, رب کا قرآن کہتا. بگڑیوں کو کون بناتا؟ رب ذوالجلال کے سوا کائنات میں بگڑی بنانے والا کوئی موجود؟ اولاد کون دیتا؟ قرآن سے پوچھو. ایک جگہ نہیں 50 جگہ قرآن کا اعلان ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, تیرا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے, باقی کوئی کچھ بھی چاہے وہ پیدا ہوتا. دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سارے آسمان و زمین کی حکمرانی کا تاج کس کے سر ہے؟ اس کا سلطان رکھوالا اور دھنی کون ہے؟ اللہ. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, باقی کوئی کچھ بھی چاہے پیدا ویدا ہوتا. یا تو قرآن کی مانو یا بھائی لوگوں کی مان لو. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہے لڑکے ہی لڑکے دے. قرآن بیان ہو رہا ہے اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, جس کو چاہے لڑکے لڑکیاں دونوں ملا کر دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور جس کو چاہے نہ لڑکا دے نہ لڑکی دے, بے اولاد کر دے. رب نہ دیتا ہو, اس نے ابھی کہا نا وہ چاہے تو بے اولاد کر دے. رب نہ دینا چاہتا ہو اور رب کے سوا کائنات میں کہیں سے بھی اولاد مل جاتی ہو تو اللہ کے بندو پیارو سمجھاؤ تو صحیح, اس اللہ کو اللہ ماننے کی ضرورت رہتی ہے. جب وہ دیتا ہی نہیں ہے اور اس کے سوا جو چاہتے ہیں جب چاہتے دے سکتے ہیں, بگڑیوں کو بنا سکتے ہیں, امیدوں کو بر لا سکتے ہیں, مشکل کشائی کر سکتے ہیں, حاجت روائی پر پہنچ سکتے ہیں, روزی رسائی کر سکتے ہیں, تو مجھے بتلاؤ تو صحیح اس اللہ کو اللہ ماننے کی ضرورت کیا؟ قرآن پڑھو, قرآن سیکھو, قرآن سمجھو, یہ ہمارا دستور ہدایت. اور میں سمجھتا ہوں وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا, 40 منٹ ہو چکے. آخری بات 11:15 ہو چکے. آخری بات کر کے میں اپنی جگہ لوں گا. ویسے آپ کا امتحان لیا جا چکا ہے 2 دن سے, اور میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ وقت ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں منہ کھلے ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ کو زیادہ آزمانا نہیں چاہتا. رب قدوس سے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے اس محفل کو جو رونق بخشی, اپنے اس بیٹھک سے, اپنے سننے سے, اور اپنے ولولوں, اپنی تڑپ اور اپنی امنگوں سے, رب قدوس آپ کی دنیاوی زندگی میں بھی نکھار پیدا فرمائے اور اخروی زندگی میں بھی آپ کو سرخروئی عطا فرمائے. اس عقیدے کی سب سے بڑی چیز عبادت ہے, جو بندوں پر اللہ کا حق ہے, اور سارے کے سارے بندے اس بات کے پابند کیے گئے ہیں, بلکہ ان کی پیدائش ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ اس روئے زمین پر آسمان کی چھت کے نیچے عبادت یا عبادت کی کوئی شکل, عبادت کا کوئی طریقہ, عبادت کا کوئی عمل, عبادت کا کوئی مظاہر اگر انجام دیں گے تو وہ کس کے لیے انجام دیں گے؟ اس کے لیے جس کا نام اللہ ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا, ہم نے انسانوں جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ جھکائے تو سر اس کے سامنے جھکائے,
وہ مانگے تو اس قاضی الحاجات سے مانگے جس کی دہلیز اور دروازے پر لکھا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ حاجت روائی، مشکل کشائی کا مسئلہ درپیش ہو، اس اللہ کو آواز دے جس نے سمجھایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندے مجھ سے تمہیں پوچھے میں کہاں ہوں، کیسے پکارے، جواب دو میں اتنا قریب ہوں، جہاں سے جس وقت جس ادا سے جس آواز سے پکارو میں اس کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے پکارو جس نے اپنے آپ کو پکارنے کو عبادت قرار دیا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت۔ اس سے پکارو، اسے پکارو جس نے اپنے غیر کو پکارنے کو شرک قرار دیا، جو اپنی ذات کو پکارنے سے خوش ہوتا، اپنی ذات کے علاوہ کو پکارنے سے ناراض ہوتا، جس کو اس نے شرک قرار دیا۔ اور سارے کے سارے بندے اس کے پابند کیے گئے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ سب کے سب ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں کہ وہ جب بھی عبادت کریں گے تو صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ اس عقیدے کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور جب عبادت اللہ کی تو عبادت کے سارے طریقے بھی اللہ کے لیے۔ رکوع کیا ہے؟ عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ اور سجدہ کیا ہے؟ عبادت کی ایک شکل ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، مومنو تم رکوع، سجدہ اور ساری عبادتیں اگر کسی کے لیے انجام دو تو اس کے لیے دو جس کا نام اللہ۔ اس کائنات میں جتنے پیغمبر آئے، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر اللہ نے جملہ نبوتوں کو لے کر اس بات کو سمجھایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سارے رسول اور ہمارے رسول بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حکم میں پروئے گئے، وہ کیا ہے؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ساری کائنات میں عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ ہے جو عرش معلی پر مستوی، جس کا نام اللہ ہے۔ عبادت اگر کسی کی ہوگی تو صرف اس کی ہوگی۔ اور اللہ نے سورہ الاسراء میں فیصلہ کن آیت نازل فرمائی، اور اللہ کا فیصلہ اس کی کیا اہمیت ہے آپ کو پتا ہے؟ قرآن سے پوچھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو۔ رب ذوالجلال نے 3 جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جن کو رب کا فیصلہ تسلیم نہیں ہے، گلیوں میں ڈھونڈنے اور فتوے بازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے کہ جن کو رب کا فیصلہ منظور نہیں وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی ظالم ہیں۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کن آیت نازل فرمائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، روئے زمین کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے، عبادت اگر کسی کی ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ سارے نبی یہی پیغام لے کر آئے، اور سب نے اپنی قوم سے سب سے پہلی دعوت، اپنی دعوت کا مرکزی نقطہ اگر کسی چیز کو بنایا تو وہ اسی کو، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کسی عبادت کے لائق کوئی اور ہو سکتا؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، جب آپ نے اس کائنات میں اسلام کی شمع کو فروزہ کیا، اور فاران کی چوٹی سے جو پہلی آواز لگائی تھی وہ کیا تھی؟ یا ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت بہت سارے معاشرتی سماجی مسائل ایسے تھے جن کو بہت جلد حل کر لینا چاہیے تھا، لیکن تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے بلا تمہید سب سے پہلی آواز لگائی تو وہ تطہیر و اصلاح عقیدہ کی آواز تھی، اور اسی پر اپنی ساری قوتیں صرف کر دی۔ ایسا اس لیے ہے کہ جب یہ عقیدہ انسان کے رگ و ریشے میں بیٹھ جاتا ہے، فکر و نظر میں بیٹھ جاتا ہے، تو وہ پورا معاشرہ اور سماج وجود پذیر ہو جاتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کی عملی تعبیر و تفسیر ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔